دلیل میری یہ ہے، امام بخاری اشاعتیوں کی کتاب ہے. کس کی ہے؟ اشاعتیوں کی کتاب ہے. اور ذرا وہ مسئلہ بھی ذکر کر دوں جس سے نبض ذرا تیز ہو جاتی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جہاں کلیب بدر لائے نا، بدر کے مردوں کی بات، جہاں کرا نیال لائے وہاں تعبیل کی باب المیت یشبع خف کا نیال. یہ خف کا نیال کی خود بخاری تعبیل کر رہا ہے. جہاں ترجمہ الباب قائم ہی کیا، یوں نہیں کہا باب و سماع المیت، سماع الموتا، مردے سنتے ہیں، ایسا نہیں. خف کا نیال کی تخصیص کر کے امام بخاری نے بتایا کہ عادتاً کوئی مردہ نہیں سنتا، اور اس باب میں کوئی حدیث نہیں جس میں عادتاً مردے کے سننے کی بات ہو. یہاں پر کی تعبیر آگے آ گیا کلیب بدر. وہ کلیب بدر میں جا کے امام بخاری نے عجیب کام کیا. کلیب بدر ذکر کر کے اوپر سیدہ عائشہ کا فرمان لائے اور قرآن لائے، ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى. بتا دیا کہ ام المومنین نے قرآن پڑھ کے تمہیں بتا دیا کہ جس پہ موت آ جائے، پیغمبر پہ آئے، وہ بھی تمہارے سلام کلام قریب دور سے نہیں سنتے، ولی اللہ پہ آئے وہ بھی نہیں سنتے. امام بخاری اوپر کلیب بدر لائے، نیچے ما انتا بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى لکھ کر بتا گئے خبردار کلیب بدر سے دھوکہ نہ لگ جائے. خدا کے قرآن کا صاف فیصلہ ہے کہ جو قبر میں چلا گیا اور جس پہ موت آ گئی وہ تمہاری پکار سن سکتا نہیں. پھر امام بخاری لائے، 3 دفعہ باب لائے. میں حیران ہوں، 2 دفعہ صراحتاً، 1 دفعہ ضمناً. وفات النبی، بولو کیا لائے؟ وفات النبی. اور 1 دفعہ بھی حیات النبی نہیں لائے. 3 دفعہ وفات النبی. پوری بخاری دیکھ لو. اس لیے میں کہتا ہوں امام المحدثین بننا آسان ہے، بخاری نو ہضم کرنا مشکل ہے. بخاری ذرا ہضم کرو. 3 دفعہ لایا باب وفات النبی، وفات النبی، وفات النبی. تو جو بار بار کرے وفات النبی، لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ مماتی. کیا کہتے ہیں؟ جو پیغمبر کی وفات کا تذکرہ کرے لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ مماتی ہے، یہ مماتی ہے. اور ہم کون ہے؟ حیاتی ہے. واہ واہ، یہ بھی دھوکہ ہے. یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، اس میں کوئی شک نہیں کہ موت برحق ہے. اور موت کا مطلب یہ ہے روح جسم سے جدا ہو جائے، روح کا جسم سے کرنٹ ختم ہو جائے. اور یہ موت انبیاء کے لیے بھی برحق، یہ موت شہداء کے لیے بھی برحق، یہ موت مومنین کے لیے بھی برحق. موت کی کیفیت یہ ہے. اور موت سے دنیاوی حیات ختم، مرنے کے بعد اب دنیاوی حیات نہیں. موت کے بعد انبیاء کی حیات بھی برحق، امام الانبیاء کی سب سے اعلیٰ، سب سے افضل. لیکن وہ حیات دنیاوی بھی نہیں، دنیا کی سی بھی نہیں. بس بھائی، دنیاوی بھی نہیں. بس بھائی بس، علاج ہو گیا. وجہ کر بھائی، ٹائم نہیں بھائی، ٹائم نہیں. میں وقت پہ تجاوز کر رہا ہوں، ٹائم نہیں. بس میں ختم کرتا ہوں، نعرہ کوئی نہ لگائے. حضرت شیخ تشریف فرمائے اور مجھے پتہ احساس ہے کہ ٹائم اوپر ہو رہا ہے، لیکن ابھی تو بس نہیں کرتا. تو جو ہے نا، یہ مسئلہ سمجھ لو. آج لوگ اس میں بھی پریشان ہیں کہ ہم حیاتی مماتی کیا ہوتا ہے. یہ حیات ممات کے سنو، ہم کہتے ہیں موت کا یہ معنی ہے. اور وہ ہمارے دوست کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ موت نبیوں کو یوں آتی ہے کہ روح جسم سے نکلتی نہیں ہے، اندر سمٹ جاتی ہے. ایک پھر ان میں کچھ کہتے ہیں اگر نکل جائے نا کرنٹ باقی رہ جاتا ہے. پھر ان میں کچھ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کی روح مبارک کو نکالا، اللہ نے پوچھا جنت میں رہے گی،
रूह ने कहा नहीं। अल्लाह ने पूछा अर्श पे, रूह ने कहा नहीं। तो अल्लाह को कोई अफजल जगह नहीं मिली, इसलिए अल्लाह ने आपकी रूह को जिस्म में वापस कर दिया। ईमान से बताओ, ये मुसलमान का अकीदा हो सकता है? कोई बात निकली नहीं। कुरान कहता है फजुम से कुल्लती, कुरान कहता है इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतुन फजुम से कुल्लती कज़ा अलैहल मौत। 14 सदियों के मुफस्सिरीन देख ले, 80 आयत कुरान की यही मसला बयान कर रही है कि मौत से रूह का इन्फिकाक होता है और क़यामत तक रूह फिर इस बदन में नहीं रहती और नहीं आती। ये साफ कुरान का मसला है। अब ये कहना अल्लाह को जगह नहीं मिली, तुम कहते हो फुरूई मसला है। ये फुरूई शुरूई नहीं है। जो कहे अल्लाह को जगह नहीं मिली, अल्लाह ने रूह फिर वापस कर दी, खालिसतन कुफ्र है, खालिस कुफ्र है। एक नहीं, कई कुफ्रों का मजमूआ है, मामूली मसला नहीं। फिर अगली बात ना तवज्जो से, मौत के बाद अंबिया की हयात बरहक, शुहदा की हयात, सारे बोलो हयात बरहक, शुहदा की हयात बरहक। हम पे बोहतान लगाती सफेद रीछ भी और स्याह रीछ भी मिंबरों पे ये जी हयातुल नबी नहीं मानते, हयातुल अंबिया नहीं मानते। खुदा की कसम, हयातुल अंबिया के मुनकर को हम काफिर समझती, मुसलमान नहीं। लेकिन हयात दुनियावी नहीं, दुनिया की सी भी, मुझे बोलो दुनिया की सी भी, खालिसतन उखरविया, खालिसतन बरज़खिया। और उसका मतलब यह है, इसी बुखारी में पढ़ ले, इमाम बुखारी हदीसें ला रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वक्त में अल्लाह के महबूब ने जुमेरात को खुतबा दिया सहाबे किराम के सामने और फरमाया इन्नल्लाह खय्यर अब्दन मा बैन दुनिया वल आखिरा फख्तारल आखिरा। अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया, दुनिया में रहना चाहता है या आखिरत की तरफ आना चाहता है। दुनिया और आखिरत को तकाबुल में जिक्र किया, मा बैन दुनिया वल आखिरा। फरमाया उस बंदे ने फख्तारल आखिरा, आखिरत को पसंद किया, यानी अल्लाह के महबूब को अल्लाह ने इकरामन इख्तियार दिया कि दुनियावी हयात चाहता है या उखरवी हयात चाहता है। पैगंबर ने आखिरत की हयात को तरजीह दी दुनियावी हयात के मुकाबल। इसलिए मेरा भाई, हमने वो हयात इख्तियार की जिसको मेरे महबूब ने पसंद किया है। और फिर यही बुखारी आपने पढ़ी, आपने आखिर वक्त किधर हाथ उठाया? ना बसक्तिल बैत, आपने छत की तरफ हाथ किया। बुखारी आपने पढ़ी है, याद मुझे किया। और फरमाया अल्लाहुम्मा अलहिकनी बिर्रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रफीकल आला, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाहुम्मा अलहिकनी अल्लाहुम्मा रफीकल आला। ये 6 तरीक से, 6 ताबीर से ये रिवायत आई और ये रिवायत मशहूर रिवायत, अल्लाह के महबूब ने फरमाया मेरे अल्लाह मुझे रफीक आला पहुंचा दे। मुझे किधर पहुंचा दे? रफीक आला। अब जब वफात हुई तो आपका जिस्म मदीना मुनव्वरा में महफूज रहा, आज तक महफूज है। हुवल आना कमा बुज़िया, हुवल यौमा कमा बुज़िया, आज तक मुअत्तर भी है, तरोताजा भी है। इमाम इब्न कसीर ने लिखा होगा कल मैयतिल यौम, आपका जिस्म ऐसा तरोताजा मैयत है जैसे आज के दिन का मैयत हो। कल मैयतिल यौम, तरोताजा, रौनक वाला। और आपकी रूह मुबारक कहां चली गई? रफीके। ये किसने जिक्र किया? इमाम बुखारी ने। क्योंकि बुखारी की तकरीब है तो उससे बुखार नहीं होना चाहिए, पचा लाना चाहिए। ये एक दो गोली दे रहा हूं क्योंकि बुखार उतरे। अल्लाहुम्मा रफीकल आला, अच्छा वो रफीक आला कहां है? बुखारी आपने पढ़ी। जब आप पे मौत आई, वफात हुई, मौत का लफ्ज़ बेअदबी तो नहीं समझते ना? हाँ,
امام بخاری زبردست کر کے خطبہ صدیق لایا، ان محمدن قد ماتا، لایا انا کا میت و انہم میتون۔ پھر امام بخاری نے اور ایک زیادتی کی، میں نے کہا مار ہے، محدثین نے بڑی زیادتی کی ہے، وفات النبی وفات النبی وفات النبی، آگے چلو۔ پھر وہ رفیق اعلیٰ کہاں ہے؟ فرمایا یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، اے میرے ابا جان، حضرت فاطمہ نے کہا اے میرے ابا جان، ہمیں چھوڑ کر جنت الفردوس کو ڈیرا لگا لیا، پکا مستقر بنا لیا۔ حضرت فاطمہ نے بتا دیا رفیق اعلیٰ جنت الفردوس ہے، اور جنت الفردوس بخاری میں ہے۔ جنت الفردوس کیا ہے؟ یہ جنت میں وہ بلڈنگ ہے سقف عرش الرحمان، جس کا لنٹر رحمان کا عرش ہے۔ تو پیغمبر کریم کی مبارک روح اس مکان میں چلی گئی۔ یہ میری بات نہیں، یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی بات ہے، جگر گوشہ رسول خاتون جنت کی بات امام بخاری لایا کہ رفیق اعلیٰ کی بھی وضاحت کر دی کہ وہ جنت الفردوس، پھر جنت الفردوس کی وضاحت کر دی تاکہ کوئی اس میں بھی فرار نہ کرے اور کہے جنت الفردوس زمین کے اندر آ گئی ہے۔ وہ جنت الفردوس کیا ہے؟ سقفہ عرش الرحمان، اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ پھر امام بخاری ایک اور حدیث لایا، پیغمبر کریم کو معراج منامی میں فرماتے ہیں دخلت الجنت، میں جنت میں داخل ہوا، جبریل میرے ساتھ، میکائیل میرے ساتھ، میں نے دیکھا ایک بلڈنگ دیکھی، میں نے کہا لمن ہذی، یہ کس کی بلڈنگ ہے؟ انہوں نے کہا انطلق، آگے چلیں، آگے تشریف لے آئیں۔ فرمایا میں نے بلڈنگ دیکھی، میں نے کہا لمن ہذی، یہ بلڈنگ کس کی؟ انہوں نے کہا ذرا آگے چلیں۔ فرمایا پھر میں نے دیکھا مثل السحاب، بہت اونچی بلڈنگ دیکھی جو پوری جنت سے بھی اونچی تھی۔ میں نے کہا یہ بلڈنگ کس کی ہے؟ یہ کوٹھی کس کی ہے؟ یہ مکان کس کا ہے؟ مجھے جبریل نے کہا، میکائیل نے کہا یا تین معصوم کٹھے ہیں، آگے تیری قسمت کی بات ہے۔ تین معصوموں کا فیصلہ ہے، جبریل بھی معصوم، میکائیل بھی، اور محمد مصطفیٰ خاتم المعصومین تے بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ آگے اب مرض کا ہمارے پاس علاج نہیں، تیری قسمت ہے۔ تین معصوموں کے دستخط ہے۔ فرمایا یہ کس کی منزل ہے؟ جبریل نے کہا او جو پہلی دیکھی تھی دار و عامت المومنین، یہ عام مومنوں کی ارواح کا مقام ہے۔ جو دوسری دیکھی تھی یہ ہے دار الشہداء، جہاں پر ارواح شہداء کا مقام ہے۔ اور جو اب دیکھی ہے وہ ھذا منزلوں کا یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب یہ آپ کی حویلی ہے، آپ کی بلڈنگ ہے۔ اب ذرا سننا، میرے محبوب نے فرمایا کہ دعانی ادخل منزلی، دعانی ادخل منزلی، چھوڑو ذرا مجھے، میں اپنی بلڈنگ دیکھ تو لوں۔ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا بخاری کس کی کتاب ہے؟ بولو گج کے بولو، کس کی؟ اشاعت التوحید، یہ اصل وفادار ہیں بخاری کے۔ الٹا الزام لگاتے ہیں کہ بخاری کو نہیں مانتے ہیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ توجہ کر، جبریل اور میکائیل نے کیا کہا؟ انہو قد بقی اللہ کا عمرن، اللہ کے محبوب ابھی تمہاری دنیا والی عمر باقی ہے۔ کیا باقی ہے؟ شابش بولو، کیا باقی ہے؟ کیا باقی ہے؟ عمر۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال۔ انہو باقی اللہ کا عمر، آپ کی دنیا والی عمر باقی ہے، اور جب وہ آپ کی عمر 63 سال کی پوری ہو جائے گی، اتیت منزلہ کا یا رسول اللہ، تو آپ اس بلڈنگ میں آ جائیں گے۔ اور وہ بلڈنگ ہے رفیق اعلیٰ، وہ بلڈنگ ہے رفیق جنت الفردوس۔ امام بخاری بار بار لایا اور دو مسئلے بتائے، ایک تو موت کے بعد میرے محبوب کا جسم میت، موت کے بعد محبوب محمد مصطفیٰ کا جسم بھی، اونچے بولو جسم کیا ہے؟ تب تو صدیق نے کہا طبت حیم و میتا، تب تو قبل النبی وہو میت، باب الدخول علی المیت،
امام بخاری نے باب باندھا کہ میت پر داخلہ، میت جب کفن دیا جائے اس پہ داخل ہونا جائز۔ امام بخاری دلیل کیا ہے؟ فرمایا نبی کریم علیہ السلام میت تھے، ابو بکر صدیق نے نبی پاک کو بوسہ دیا۔ پتہ لگ گیا کہ میت کو بوسہ دینا جائز ہے، کفن کے بعد اس پہ داخل ہونا جائز ہے۔ امام بخاری نے دو باتیں بتائیں، موت نبی کے لیے بھی برحق، اور موت کے بعد یہ جسم میت اور حیات کیا ہے؟ وہ جنت الفردوس کی حیات، انبیاء کی ارواح، امام الانبیاء کی مقدس روح وہ اس بدن میں نہیں بلکہ رفیق اعلیٰ اور جنت الفردوس میں موجود ہے۔